سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، آپ کو سردار کہوں، آقا کہوں، ساری کائنات کا مالک المختار کہوں، نبیوں کا سردار کہوں، امام الانبیاء کہوں تو کیا کہوں؟ یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خوبصورت باغ کا خوبصورت پھول کہوں، کیا کہوں؟ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور آگے کہتے ہیں حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، امام اہل سنت کہتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اگرچہ کم نصیب سہی، محروم القسمت سہی، لیکن جب میری امیدوں کا مرکز آپ ہیں، جب میری تمناؤں کا مرکز آپ ہیں، جب میری امیدوں کا ذخیرہ آپ ہیں، تو یا رسول اللہ اگر آپ کی ایک نگاہ کرم ہو جائے، آپ کی ایک نظر ہو جائے، آپ کی کرم والی نظر ہو جائے، تو ذرہ آفتاب بن جائے، ستارہ چاند و قمر بن جائے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ کے در کا تو عالم یہ ہے کہ آپ ایک نظر فرما دیں تو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیں۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ کہتے ہیں حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، اور آگے کہتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جسم انور کے اندر اللہ نے ایسی تابشیں رکھی ہیں، ایسی رعنائیاں رکھی ہیں، ایسی چمک اور ایسی دمک رکھی ہے، تو قسم خدا کی پوری کائنات میں نہ اس چمک کا جواب ہے، نہ اس دمک کا جواب ہے، نہ ان رعنائیوں کا جواب ہے، نہ ان حسن و جمال کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، آپ کے جسم سے چمکدار جسم کسی کا نہیں، آپ کے جسم منور سے زیادہ نورانی جسم کسی کا نہیں۔ صحابہ تو خود کہتے تھے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات کا عالم ہوتا، چودھویں کا چاند آسمان پہ چمکتا ہوا ہوتا، غالباً حضرت برا ابن عازب ہے، کہتے ہیں چودھویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی آسمان کے چاند سے زمین کے چاند یعنی میرے آقا کی طرف میری نظر چلی جاتی تو میں فیصلہ نہیں کر پاتا، میں سوچتا رہ جاتا کہ آخر آسمان کا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار۔ کہتے ہیں بہت دیر تک دیکھتا رہا، آخر میں فیصلہ میں نے یہی کیا کہ آسمان کا چاند واقعی بہت چمک رہا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میرے دل نے فیصلہ کیا، میرے قلب نے فیصلہ کیا، میں نے اپنے دل سے پوچھا، حدیث کا مفہوم ہے، میں نے اپنے دل سے پوچھا اے دل تو بتا یہ آسمان کا چاند جو آسمان پہ چمک رہا ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زمین پہ موجود ہمارے آقا جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ان کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے؟ تو حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں میرے دل نے فیصلہ کیا اے برا ابن عازب کہہ دو کہ آسمان کے چاند سے زیادہ میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، زندہ باد۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو کہہ اٹھے تیرے تو جسم منور کی تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ آپ تو تمام تجلیوں کی جان ہے۔ بہت بڑے عاشق رسول تھے، ایک ایک حدیث کو جو ہے وہ اشعار میں پرو دیا۔
آج دنیا ویسے یاد نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے, کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا, کوئی میلاد نہیں ہوتی جس میں ان بریلی والوں کا نام نہیں آتا. بہت سے لوگ چڑھتے بھی ہیں, سوچتے ہیں بولے یار ہر جگہ ان کا نام آتا, کیوں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے خود ہی سوچ لے کہ جب پوری مخلوق خدا کی زبان پر ان کا نام جاری ہو گیا تو کوئی تو بات ہوگی. یہ نام خود جاری نہیں ہوا, یہ اللہ نے جاری کرایا, اور یہ عشق رسول کی بدولت ہے. یہ عشق رسول کی وجہ سے حج کرنے گئے نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, تو گھر سے ہی یہ تمنا تھی, یہ آرزو تھی, دوسری بار حج کرنے جا رہے ہیں کہ اس بار جاؤں گا تو رسول اللہ کا دیدار کروں گا. گھر سے نکلے, زبان مبارک سے, زبان حال سے پکار رہے ہیں, کشا کشا لیے جاتی ہے آرزو وصال, کشا کشا لیے جاتی ہے آرزو وصال, ہر ایک قدم تیرے نزدیک آئے جاتے ہیں, ابھی تو دور ہے صبح کے بہار کی منزل, ابھی سے کیسے نظر کو قرار آ جائے. کہتے ہیں ابھی سے محبت کا اندازہ مت لگاؤ, ابھی تو دور ہے صبح بہار کی منزل, ابھی سے کیسے نظر کو قرار آ جائے, اور وہاں سے دیکھنا عالم میری محبت کا, وہاں سے دیکھنا عالم میری محبت کا, جہاں سے نظر آنے لگیں گے کھجور کے سائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. جب پہنچے نا روضہ انور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ کھڑے ہو گئے اور کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں. پوری زندگی تو حضور کی شان میں کلام پڑھے ہیں نا, تو وہاں جا کے بھی کلام پڑھا. دیدار نہیں ہو رہا, دیدار ہونے میں دیری ہو رہی. میں نے بتایا نا یہی سے تمنا تھی, یہی سے آرزو تھی کہ کاش رسول اللہ کا دیدار ہو جائے, لیکن دیدار ہونے میں دیری ہو رہی ہے. دیدار ہونے میں حجابات اٹھنے میں جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے. تو آپ نے جو کام پوری زندگی کرتے رہے وہاں بھی شروع کر دیا, اور ایک کلام اچانک زبان مبارک سے نکلا, اور کہتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ابھی دیدار نہیں ہوا. اب جب دیدار ہونے میں دیری ہوئی نا تو دل ٹوٹ گیا. کیا ہوا؟ دل ٹوٹ گیا, دل مضطرب ہو گیا, دل شکستہ ہو گیا. اور جب دل شکستہ ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, تو ایک ٹوٹا ہوا, یعنی ایسا شعر پڑھتے ہیں جو دل کے ٹوٹنے کی علامت ہے. میں جو ہے وہ لہجے میں تو نہیں پڑھ سکتا, یہ تو یہی پڑھ کے بتائیں گے تمہیں مولانا حسیب الرحمان, لیکن میں بتاؤں گا وہ شعر کیا ہے جو دل ٹوٹنے کی علامت ہے, جو دل کے شکستہ ہونے کی علامت ہے, جو دل کے مضطرب ہونے کی علامت ہے. دل ٹوٹا ہے تو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم دین اور اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں. در رسول کا کتا, دنیا کے کسی در کا کتا نہیں, در رسول کا کتا. اللہ اکبر. در رسول کا کتا کہنا, یہ کتا کہنا, یہ لفظ استعمال کرنا دل ٹوٹنے کی علامت تھی, دل کے شکستہ ہونے کی علامت تھی, اور دل کے مضطرب ہونے کی علامت تھی. جب دل ٹوٹا زمین پہ آ گئے, آنکھ لگ گئی, اور علماء فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دل ٹوٹ چکا ہے, دل شکستہ ہو چکا ہے, دل مضطرب ہو چکا ہے. بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا جب دل ٹوٹا تو انہوں نے اپنی جاگتے ہوئے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, رسول اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں دل ٹوٹ جائے نا انسان کا, دل شکستہ ہو جائے, دل مضطرب ہو جائے, تو جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, میں نے پہلے بھی کبھی آپ کو یہ شعر سنایا ہوگا, علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو بچہ بچہ کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. علامہ ڈاکٹر اقبال بھی اہل سنت کے بہت عظیم شاعر ہیں, سنی تھے, بہت بڑے اہل سنت کے بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے عاشق رسول تھے. وہ کہتے ہیں تو بچہ بچہ کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میں سمجھاؤں, علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو دل ہے نا یہ بھی ایک آئینہ ہے, آئینہ جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے, اور جو آئینہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دل ہوتا ہے, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آئینہ ٹوٹتا ہے, جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو چہرہ نظر نہیں آتا, یا یوں کہو جب آئینہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے, ردی کی ٹوکری میں پہنچ جاتا ہے. اور جب سینے میں دھڑکنے والا دل ٹوٹتا ہے تو یہ بے قیمت نہیں ہوتا, بلکہ بنانے والے کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یا یوں کہو کہ جب آئینہ ٹوٹتا ہے, جب چہرہ دیکھنے والا آئینہ ٹوٹتا ہے
تو چہرہ نظر نہیں آتا، اور جب سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ٹوٹتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہا ہے نا کہ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، واللہ میرے جذبے تصور کا اثر ہے، اور بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ تو باد۔ یہ امام اہل سنت ہے جن کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، بہت بڑے عاشق رسول۔ جی جی بے شک۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ تمہارے اوصاف، تمہارے کمالات، تمہاری تعریفیں، تمہاری عظمتیں، تمہاری رفعتیں، تمہاری بلندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا میں کوئی عدد اور کوئی گنتی نہیں بنی کہ جس کے ذریعے سے انہیں گنا جا سکے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ لکھتا جا رہا ہوں کلام، رسول اللہ کے اوصاف سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، کمالات آتے چلے جا رہے ہیں، بلندیاں آتے چلی جا رہی ہیں، الفاظ آتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں پھر میں یہ کہہ دیتا ہوں، الفاظ تعریفیں تو بہت زیادہ ہیں، سب کو تو بیان نہیں کر سکتا، تو آخر میں کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی آپ خالق کے تو اللہ کے تو بندے ہی ہیں، اور پوری مخلوق کے آپ آقا اور مولا ہیں۔ حضرات آج کا یہ پروگرام حافظ قرآن کی نسبت سے ماشاءاللہ، کیا نام ہے حافظ قرآن کا؟ سمیع اللہ، ماشاءاللہ۔ اس بچے کا امتحان بھی اس بار میں نے لیا تھا، میں نے لیا تھا نا میں، ہاں میں مدرسے میں امتحان لینے کے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرمائے، اور قرآن کریم کے فیضان سے اس کو بھی اور آپ سب کو بھی مالا مال فرمائے، ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے۔ یہ محفل اگرچہ اگر دنیا کی دوسری محفلوں کے حساب سے دیکھی جائے، دوسری بڑی بڑی کانفرنسوں کے حساب سے دیکھی جائے تو بظاہر چھوٹی سی نظر آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس محفل کا اندازہ کیا جائے تو کائنات کی کوئی محفل اس محفل سے عظیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم کتاب قرآن پاک، اور اس محفل کو آج ہم نے قرآن پاک کی نسبت ہی سے سجایا ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے نا، تو یہ محفل بہت بڑی ہے، اور آج کے دور میں اس طرح کی محفل کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، آج کے دور میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے قرآن کے خلاف، آج میں قرآن کے حوالے سے بہت چند ضروری باتیں کروں گا آپ سے۔ آج کے دور میں کیوں اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے بھی قرآن کے خلاف آوازیں اٹھتی تھی کہ نہیں؟ مکے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن فرق تھا، پہلے مکے کی گلیوں میں قرآن کے خلاف بولا جاتا تھا، مکے کے چوراہوں پہ بیٹھ کے وہاں کے کفار قرآن کے خلاف بولتے تھے، پہلے مکے کی وادیوں میں قرآن کے خلاف بولا جاتا تھا، لیکن آج صرف وادیوں میں نہیں، آج صرف گلیوں میں نہیں، آج صرف بازاروں میں نہیں، بلکہ آج باضابطہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے عالمی لیبل پر قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے قرآن جو ہے وہ تفرقہ پھیلانے والی کتاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم سے 24 آیتوں کو نکال دیا جائے جو لوگوں میں اختلاف ڈلواتی ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کریم آج بھی پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے، اے دنیا والو تم لاکھ قرآن کے خلاف آواز اٹھاؤ، تم لاکھ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے قرآن کو دہشت گردی پھیلانے والی کتاب کہو، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز آج بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے 10 سال کے بچے قرآن کریم کو پورے 30 پاروں سمیت اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ زندہ باد۔ 10 سال کے بچے، ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، خلیل العلوم مدرسے میں ایک بچے نے جو 10, 12 یا 13 سال کا ہوگا، صرف 7 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کیا۔ سبحان اللہ، 7 مہینے کے اندر۔ تو قرآن کہتا ہے لاکھ
آوازیں اٹھاؤ، قرآن پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم پہلے کم آوازیں اٹھاتے تھے، آج زیادہ اٹھا رہے ہو، تو آج اور جلدی سے جلدی قرآن کریم کو لوگ حفظ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کتنی آوازیں اٹھائی جائیں، میں تو کہتا ہوں قرآن کریم معجزہ ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے قرآن کریم کہ دنیا کا کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، بلکہ عیسائیت کا جو پاپائے اعظم ہے نا، پوری عیسائیت کا سب سے بڑا پاپائے اعظم جو ویٹکن کی سرزمین پر بیٹھتا ہے، میں نے تو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ویٹکن کا پاپائے اعظم، میں اسے چیلنج کرتا ہوں اپنی کتاب انجیل کا ایک پارہ زبانی سنا دے، ایک پارہ بھی زبانی نہیں سنا سکتا، لیکن الحمدللہ قرآن کریم کو 10 سال کے بچے ایک بیٹھک میں بیٹھ کر پورا قرآن کریم سنا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں دوسری کتابیں آئی، چینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اپنے اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر لی، لیکن قرآن کو نہ آج سے پہلے بدلا گیا، نہ آج بدلا گیا، نہ قیامت تک بدلا جا سکے گا۔ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ نہ کوئی زبر بدلا گیا ہے، نہ کوئی زیر بدلا گیا ہے، نہ کوئی لفظ بدلا گیا ہے، نہ کوئی جزم بدلا گیا ہے، نہ کوئی تشدید بدلی گئی ہے، نہ کوئی سکون بدلا گیا ہے، نہ کوئی آیت بدلی گئی ہے، بلکہ قرآن کریم کو میرے نبی کے دور میں 7 قرأتوں میں پڑھا گیا تھا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں کسی ملک میں کسی شہر میں چلے جاؤ، آج بھی ہر شہر میں 7 قرأتوں میں پڑھنے والی قرآن نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آج بھی 7 قرأتوں میں پڑھنے والے قاری نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیضان ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کو نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان تو آج اسی عظیم قرآن کو حفظ کیا ہے اس بچے نے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا کارنامہ۔ کتنے فضائل اور کتنی برکتیں اور کتنی بلندیاں ہیں حافظ قرآن کے لیے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، حافظ قرآن بھی اپنی قبر سے آئے گا اٹھ کر کے، تو اس کے سامنے ایک متغیر رنگ والا انسان آئے گا، ایک بدلے ہوئے رنگ والا انسان آئے گا اور کہے گا اے حافظ قرآن کیا تو پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ تو حافظ قرآن کہے گا میں تو نہیں پہچانتا۔ تو وہ کہے گا، وہ آنے والا کہے گا اے حافظ قرآن میں وہ ہوں جو تجھے راتوں کو جگاتا تھا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، جو دن کی گرمی میں تجھے روزے رکھواتا تھا، میں وہ ہوں جو صبح صبح اٹھا کے تجھے قرآن کریم یاد کرا، جس قرآن کریم کو تو یاد کرتا تھا میں وہی قرآن ہوں، میں آج آیا ہوں۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس حافظ قرآن کو عزت کا عظمت کا تاج پہنا دیا جائے، اللہ اکبر۔ پھر اس حافظ قرآن کو عزت کا عظمت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر کہے گا قرآن، پھر اسے عزت و عظمت کا تاج پہنایا جائے، پھر اسے عزت و عظمت کا تاج پہنایا جائے گا، اور ایسا تاج ہوگا کہ جس کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسا تاج ہوگا۔ پھر اس کے والدین کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا۔ اس کو کہاں ہے والد صاحب کدھر ہیں نہیں سامنے آ رہے ہیں، چلو آ جائیں گے۔ حافظ قرآن کے والد کو بلایا جائے گا، والدین کو بلایا جائے گا، اور ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، اور انہیں ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، 2 جوڑے پہنائے جائیں گے انہیں۔ حدیث پاک میں آتا میرے نبی فرماتے ہیں 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی دے دی جائیں تب بھی ان 2 جوڑوں کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔
پوری دنیا و مافیہ کی قیمت سے زیادہ. نبی فرما رہے ہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کا فرمان ہے. ہاں نبی فرما رہے ہیں پوری دنیا و مافیہ کی قیمت سے زیادہ ان کو جوڑے پہنائے جائیں گے. تو حافظ قرآن کے والدین کہیں گے اے مالک و مولا, اے پروردگار, یا فرشتوں سے پوچھیں گے اے فرشتوں, ہم نے تو دنیا میں کوئی ایسا نیک کام تو نہ کیا تھا کہ ہمیں اتنی عزت و عظمت کا جوڑا پہنایا جائے, آخر کس عمل کی بنیاد پر ہمیں جوڑا پہنایا گیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے, کہا جائے گا ان سے, بتایا جائے گا اے جوڑے پہنائے, اے وہ شخصیتوں جنہیں آج جوڑے پہنائے گئے ہیں, سنو, تم نے اپنے بیٹے کو دنیا میں قرآن پڑھایا تھا, تمہارے بیٹے نے قرآن کو یاد کیا تھا, قرآن پر عمل کیا تھا, آج اسی قرآن کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ عزت, یہ عظمت کے جوڑے پہنائے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حافظ قرآن سے جب حافظ قرآن محشر کے میدان میں, محشر کا میدان پتا کیسا ہوگا؟ نفسی کا عالم, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی, بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی, بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وہ دوست جو دنیا میں اپنے دوست کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا, ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کے چلا کرتا تھا, لیکن آج وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہوگا. ایسے دردناک عالم میں کسی کے ٹخنوں تک پسینہ, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ, کسی کے پیٹ تک پسینہ, کسی کی پیشانی تک پسینہ. روایت میں آتا ہے کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. ایسے عالم میں ایک حافظ قرآن آئے گا, ایک قرآن کو یاد کرنے والا آئے گا, ایک صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے والا آئے گا, ایک قرآن کریم پہ عمل کرنے والا آئے گا, حلال و حرام کو جاننے والا آئے گا. نعرہ رسالت استاذ القرآن قاری احسان الحق صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت علماء اہل سنت قاری احسان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ایک بار درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج کی رونق کے برابر بڑھتی جا رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, محشر کا میدان نفسی کا عالم, لیکن محشر کے میدان میں حافظ قرآن آئے گا, قرآن کو یاد کرنے والا آئے گا, قرآن پہ عمل کرنے والا آئے گا, قرآن کو رات و دن پڑھنے والا آئے گا, قرآن کے حلال و حرام پر عمل کرنے والا آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا, اے حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا, قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں وہ درجات کی منزلوں کو پار کرتا جا. اللہ اکبر. حافظ قرآن پڑھتا جائے گا, قرآن پڑھتا جائے گا, درجات کو حاصل کرتا جائے گا, یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا, قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا, ویسے ہی قرآن کو پڑھتا جا, اور جہاں تو آخری قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچے گا, جنت میں جس درجے پر تو آخری آیت پڑھے گا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا, تیرا مرتبہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک یہ مقام اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا, لیکن وہی حافظ قرآن ہوگا یہ جو قرآن پاک پر عمل بھی کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا کون ہوگا؟ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا, قرآن پر عمل کیا ہوگا, قرآن کے حلال و حرام کو سمجھا ہوگا. اچھا, حافظ قرآن کی تو مقام کی بات ہی الگ ہے. اب میں ذرا اس کو بتاؤں جو حافظ قرآن بھی نہیں ہے, قرآن سے نسبت رکھتا ہے, آدمی قرآن کو پڑھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی ایسا ہے جو حافظ تو نہیں ہے, حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, جو حافظ تو نہیں ہے, قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اسے پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا, اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے, یعنی قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے, برابر کوشش کرتا ہے, تو وہ پڑھتے پڑھتے اٹکتا بھی ہے, اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. کیا فرماتے ہیں نبی؟ اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والا, اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی اٹک اٹک کے پڑھتے رہے, قرآن صحیح نہیں ہوا. یہ مطلب نہیں ہے.
کبھی غلط سمجھ لو، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا جسے قرآن کو صحیح کرنے کی بڑی فکر لگی رہتی ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ نے مجھے جو اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور ہم قرآن نہ سیکھ سکے تو کتنی محرومی کی بات ہے، تو وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار کبھی مولانا حسیب کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی اور کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی مولانا کے پاس جاتا ہے کہ مجھے قرآن صحیح کرا دو، میرا قرآن ٹھیک کرا دو، تو وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے بار بار۔ نبی فرماتے ہیں ایسا قرآن پاک پہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے ڈبل سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ قرآن کو سیکھو یار، قرآن کو سمجھو، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ سوچو ذرا یار، آج میں بتاؤں آپ کو، ہمارا کوئی بیٹا کہیں باہر ہو، سعودی وغیرہ کہیں رہتا ہو، اب تو خیر فون کا زمانہ ہو گیا، لیکن پہلے اب سے 10 یا 20 سال پہلے چلے جاؤ آپ، تو خط آتے تھے، خط بھیجا کرتے تھے لوگ۔ اگر کوئی خط بھیجتا تھا آپ کا بیٹا باہر سے اور اس نے مثلا انگلش میں خط لکھ دیا یا عربی زبان میں خط لکھ دیا، باپ پڑھا ہوا نہیں ہے تو باپ پریشان ہو جاتا کہ یار انگلش میں خط ہے، میرے بیٹے نے مجھے پیغام کا بھیجا ہے، میرے لیے بھیجا کیا ہے، کیا کہنا چاہتا میرا بیٹا؟ تو کبھی کسی ماسٹر کے پاس جاتا ہے، اگر عربی میں ہے تو کسی مولانا کے پاس جاتا ہے کہ جلدی سے پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے مجھے پیغام کیا بھیجا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ذرا سوچو کہ تمہارے بیٹے کا خط آیا، تمہارے بیٹے کی تحریر آئی، تو اسے سمجھنے کے لیے تم بے تابانہ ادھر ادھر جا رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو اور تم بڑی جلدی سے اسے سمجھنا چاہتے ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا زندگی جینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسخہ کیمیا عطا فرمایا کہ اے دنیا والو، اے میرے بندو، تمہیں دنیا میں چلنا کیسے ہے قرآن سے سیکھو، تمہیں دنیا میں کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن سے سیکھو، تمہیں دنیا میں سیاست کیسے کرنی ہے قرآن سے سیکھو، تمہیں دنیا میں انقلاب کیسے برپا کرنا ہے قرآن سے سیکھو۔ اے لوگو، اگر تم کامیابیاں چاہتے ہو، اگر کامرانیاں چاہتے ہو تو آؤ قرآن کریم کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، تمہیں جینا آ جائے گا، تمہیں انقلاب برپا کرنا آ جائے گا، تمہیں دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنا آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ نہیں ہم قرآن کو سیکھیں؟ ہاں، حافظ نہ بن پاؤ، عالم نہ بن پاؤ تو کم از کم ناظر خاں تو بنو، قرآن کریم کو پڑھنے والی تو بن جاؤ یار۔ اور جو کم از کم جو نماز میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا کم سے کم ترجمہ بھی یاد کر لو، ان کی تفسیر بھی سمجھ لو مولانا کے پاس آ کر کے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا کہنا چاہتا اللہ تبارک و تعالی ہم سے، تو انشاءاللہ آپ بھی قرآن کریم کے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا؟ ہاں، تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے بے پناہ فضائل و مناقب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو اس لیے اور ایک بات اور بتا دوں، حافظ قرآن یا علماء کرام ان سے محبت رکھو۔ تم حافظ نہ بن سکے تو کم سے کم کچھ تو فضائل حاصل کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن عالما او متعلما او محبا او متبعا، کہ اے لوگو یا تو عالم بن جاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے لوگو یا تو عالم بن جاؤ۔ عالم نہ بن سکو تو علم سیکھنے والے یعنی متعلم یعنی طالب علم بن جاؤ، اور اگر طالب علم نہ بن سکو تو طالب علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالموں سے اور طالب علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر یا محبت کرنے والے بن جاؤ، اور آگے آتا ہے یا ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، او متبعان ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ آگے ہے پانچویں مت بننا، کیا ہے؟ لم یکن خامس، پانچویں مت بچ جانا، فتح لیگ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں آیا 4 کے بعد 5واں مت بننا۔ تو اب آپ عالم نہ بن سکے تو علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہ بن سکے تو کم از کم ان علماء سے، ان طالب علموں سے جو مدرسوں میں علم حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جو حافظ بن رہے ہیں، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ۔ ان 4 میں سے کوئی بھی تم بن گئے تو انشاءاللہ کامیابیاں تمہارے قدموں کی گرد راہ بن جائیں گی۔ ہاں،
اور ایک بات اور بتاؤں، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جو بندہ قرآن کریم زیادہ پڑھتا ہے نا، قرآن کریم زیادہ، آج کل تو افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تبھی کھلتا ہے گھروں میں قرآن، نہیں، قرآن روزانہ پڑھو، کاروبار کے لیے بعد میں جاؤ، پہلے قرآن پڑھو، چاہے ایک ہی رکوع پڑھو لیکن پڑھو روزانہ۔ قرآن کریم پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا اور پڑھتا رہتا ہے پوری زندگی نکل جاتی ہے، قرآن اس سے نہیں چھوٹتا، وہ بار بار قرآن پڑھتا ہے، بار بار قرآن پڑھتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، رات کو سوتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، راستے میں چلتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، یعنی چلتے پھرتے اس کی زبان پہ جو آیت ہے اسے یاد ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کا دماغ اور اس کی عقل پوری زندگی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان کتنا اللہ۔ بڑا نسخہ ہے، نہ اس کا دماغ خراب ہوگا نہ اس کی عقل خراب ہوگی، چاہے عمر جو ہے وہ 100 سال ہو جائے، اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہمارے دادا الحمدللہ 120 سال کی عمر تھی، کتنی؟ 120 سال کی عمر تھی ہمارے دادا کی، اور ہم نے دیکھا قرآن اتنا زیادہ پڑھتے تھے، وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا دادا کتنا پڑھتے ہو ایک دن میں؟ بولے بیٹا کہاں پڑھا جاتا، میں نے پھر بھی کتنا پڑھ دیتے ہو؟ کہتے بولے بیٹا 10 پارے ہی پڑھے جاتے ہیں، 3 دن لگ جاتے ہیں قرآن کو۔ یہ میں نے کب پوچھا تھا؟ تقریباً ان کی 100 سال کی عمر تھی جب میں نے پوچھا تھا، اتنی عمر تھی 100 سال کی عمر، تو کہہ رہے بیٹا 3 دن لگ جاتے ہیں قرآن پڑھنے میں، یعنی 3 دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اور یہ ان کے 12 مہینے کا اصول تھا، کبھی چھوٹا نہیں، یعنی ہر دن اپنی زندگی کا انہوں نے ایسا گزارا کہ جس میں قرآن کریم کے 10 پارے ضرور پڑھے۔ میں نے دیکھا کہ 120 سال کی عمر میں بھی نہ ان کا دماغ خراب ہوا تھا نہ ان کی عقل خراب ہوئی تھی، مکمل دماغ جیسے 50 سال کی عمر میں کام کرتا تھا ویسے ہی 120 سال کی عمر میں، یہ میں نے خود دیکھا۔ ہو کیوں نہ، کیونکہ حدیث پاک میں نبی نے فرمایا نا، حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ جو قرآن بار بار پڑھے گا نہ اس کی عقل خراب ہوگی نہ اس کا دماغ خراب ہوگا۔ اس لیے حضرات ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لینا چاہیے، قرآن پاک سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے۔ بس آخر میں 1-2 باتیں اور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا ہماری کامیابیوں کے لیے، ہماری کامرانیوں کے لیے، اور خود سمجھو آپ کہ آدمی اگر دنیا میں کسی بڑے آدمی سے آدمی کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ذرا سوچو اور یہ سمجھو کہ آج ایک کاغذ ہے نا، کاغذ، ایک کارخانے میں کاغذ بنا ہے، ایک کاغذ پہ آپ نے قرآن لکھ دیا اور ایک کاغذ پہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی کتابیں چھپوا دی۔ دنیاوی کتابیں جو ہوتی ہیں اسکولوں میں پڑھنے والی جو کتابیں ہوتی ہیں، آدمی ان کا ادب نہیں کرتا، کہیں بھی ڈال دیتا ہے، لیکن جو اسی کارخانے سے بنا ہوئے کاغذ کا ٹکڑا جس پہ قرآن لکھ دیا گیا، اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، اس کی رفعتوں کا عالم یہ ہے، اس کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ انسان اس کاغذ کو بعد میں چھوتا ہے، پہلے وضو کر کے آتا ہے، اس کے بعد اس کاغذ کو چھوتا ہے۔ ایک ہی کارخانے سے بنی ہوئی لکڑی ہے، ایک لکڑی کی کرسی بنا دی گئی، آپ ناپاک ہوتے ہیں تب بھی بیٹھ جاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں تب بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی لکڑی کی قرآن پاک کی رحل بنا دی گئی۔ اب انسان ناپاک ہونے کی صورت میں اس رحل کو چھوتا نہیں ہے، پہلے ہاتھوں کو دھو کے آتا ہے، بعد میں رحل کو چھوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ یہ نسبت کی بات ہے، تو ذرا سمجھیں کہ جس انسان نے پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو حافظ ہیں ان کا ادب کرو۔ اب یہ حافظ قرآن بن گئے، ان کے گھر والوں پر بھی یہ لازم ہے اور آس پاس محلے والوں پر بھی یہ لازم ہے کہ ان کا ادب کریں، پورے طریقے سے ان کا ادب کریں، اور ان کے گھر والوں پر خاص طور سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ حافظ قرآن کے والد صاحب ہیں، یہ بھائی ہیں اور یہ بھی ایسا کام کر رہے ہیں، تو وہ ان پر آنچ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں، تو ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حافظ قرآن علماء کرام کا ادب و احترام کریں اور خود بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو مضبوط کریں، تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔